یہ کہانی کسی مٹی، کسی سرزمین، کسی قوم کی نہیں، یہ کہانی انسانیت کے جنازے کی ہے، اور اس جنازے کا نام ہے سوڈان۔ وہ سوڈان جو کبھی تہذیب، تجارت اور ثقافتی عظمت کا گہوارہ تھا، آج چیخوں، لاشوں اور ٹوٹے خوابوں کی وادی ہے۔ اپریل 2023 میں طاقت اور اقتدار کی ہوس نے ملک کو آگ میں جھونک دیا۔ سوڈانی فوج، ASF اور نیم فوجی فورس RSF طاقت کے سنگھاسن پر قبضے کے لیے لڑ پڑے، اور پھر بندوقیں بولتی رہیں، شہر لرزتے رہے، انسانیت سسکتی رہی۔ آج اس جنگ نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے ہیں۔ مختلف بین الاقوامی اداروں کے اندازوں کے مطابق اب تک ہزاروں لوگ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے لیے گھر اب محض یاد کا دھواں ہے اور مستقبل ایک اندھی گلی۔ لاشوں کی گنتی اب کسی دفتر میں قلم سے نہیں بلکہ دلوں پر داغ کی صورت جمع ہو رہی ہے۔ سوڈان کے شہر اب کھنڈر ہیں، بازار بند، اسکول ویران، ہسپتال خاموش، اور خاموشی کی اس دیوار کے پیچھے بھوک اور بیماری بے آواز چیخ رہی ہیں۔ پانی نایاب، دوا ختم، مائیں بچوں کو گود میں لیے در در بھٹک رہی ہیں، بزرگ سایہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور نوجوان جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی اب زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں، انسانی اقدار کی شکست ہے۔ یہ جنگ ایک دن میں نہیں بھڑکی، اس کی جڑیں تاریخ کے زخموں، سیاسی رساکشی، قبائلی تقسیم، معاشی محرومیاں اور اقدار کی لالچ میں گڑی ہیں۔ جب ریاست کمزور ہو، ادارے بکھر جائیں اور طاقت بندوق کی زبان میں لکھی جائے تو ملک نہیں چلتا۔ متحدہ عرب امارات پر سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورس یعنی RSF کی حمایت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، تاہم UAE ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ مختلف ذرائع اور تجزیہ کاروں کے مطابق اس مبینہ حمایت کے پیچھے کئی اہم اسباب اور اسٹریٹجک مفادات کا رول ہو سکتا ہے۔ معاشی مفادات میں اگر دیکھا جائے تو سوڈان کی خانہ جنگی سے قبل دبئی RSF کے زیر کنٹرول سونے کی اسمگلنگ کا ایک بڑا مرکز تھا۔ جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ میں اگر UAE کی بات کی جائے تو UAE سوڈان کے وسائل سے مالا مال اور اسٹریٹجک اعتبار سے اہم مقام کو خطے میں اپنا اثر و رسوخ اور کنٹرول بڑھانے کے موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کی دلچسپی بحیرہ احمر میں بندرگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں بھی ہے، جو اس کے وسیع تر علاقائی منصوبوں کا حصہ ہے۔ سیاسی محرکات میں اگر بات کی جائے تو UAE سوڈان کو مسلح افواج جو کہ ASF ہے اس کو ایک اسلامی شدت پسند فورس کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس لیے UAE ہمیشہ RSF کو سپورٹ کرتا آیا ہے تاکہ علاقے میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ RSF ایک ایسی فورس ہے جو UAE کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ سوڈان کے بچے آج بھی کھیلنے کے خواب دیکھتے ہیں، مائیں دعا کرتی ہیں، بوڑھے امن کی صبح کے منتظر ہیں۔ یہ جنگ ختم ہوگی، یہ خاکستر زمین پھر سانس لے گی، مگر سوال یہ ہے دنیا کب تک صرف تماشائی بنی رہے گی؟